بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اساتذہ اکرام، عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہوں گے۔ بچوں، کووڈ-19 کی وجہ سے ہماری تعلیمی سرگرمیاں بہت بری طرح متاثر ہوئی، لہٰذا ہم آن لائن کے ذریعے، ڈیجیٹل لیسن کے ذریعے ہماری تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انسان کو تعلیم بے حد ضروری ہے، چونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہے، ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے تعلیم ہی ایک ایسا راستہ ہے جو اس کے اپنی کامیاب زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ عزیز طلباء، انسان کی زندگی ایک قدرتی ماحول میں گزرتی ہے۔ یہاں پر قدرتی ماحول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسے ماحول میں ایڈجسٹمنٹ کیا جہاں انسان کی زندگی کی تمام ضروریات ممکن ہیں اور دستیاب ہے۔ اسی طریقے سے آج کل انسان اپنی سرگرمیوں کی وجہ سے اپنے ماحول کو بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ آج کا جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں، نہ ہی پینے کے لیے نہ ہی سانس لینے کے لیے جماعت ہشتم کا یہ سبق ہے۔ بچوں، اس سبق کے اندر میں آپ کو کچھ ضروری ہدایتیں دینا چاہتا ہوں کہ نہ ہی پینے کے لیے نہ ہی سانس لینے کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو پینے کے لیے نہ پانی بہتر مل رہا، نہ سانس لینے کے لیے ہوا بہتر مل رہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو آلودہ ہوا اور آلودہ پانی میسر آ رہا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہم اس سبق کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ بچوں، دیکھتے ہیں آج کے سبق کے اغراض و مقاصد کہ ماحولیاتی آلودگی کیا ہے، فضائی آلودگی کیا ہے، قدرتی آفات و سماوی، ہوا کے اجزائے ترکیبی آلودکار، قدرتی سرگرمیاں اور انسانی مصنوعی سرگرمیاں، عام آلودکار اور ان کے ذرائع، کیس اسٹڈی تاج محل بھوپال ایک ناقابل فراموش انسانی گناہ، فضائی آلودگی کے اثرات کیا ہوتے ہیں، فضائی آلودگی کو کم کرنے کے اقدامات کیا ہے۔ اس تمہید کے اندر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی تمام ضروریات دے کر دنیا میں بھیجا کہ انسان کو کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے وسائل کو دنیا میں عطا کیا، جیسے ہوا ہے، پانی ہے، فضا ہے اور زمین ہے، جنگلات ہے، غذا ہے، تمام اللہ تعالیٰ فطری طور پر انسان کو عطا کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بچوں، اس سبق کے اندر ہم قدرتی وسائل کی اگر بات کریں گے تو ہماری زندگی کا تعلق ہوا، پانی اور غذا مکان سے ہے۔ تو بچوں، ماحول کیا ہے؟ ماحول حیاتی اور غیر حیاتی اجزاء کا مرکب اور تناسب ہے، یعنی کہ حیاتی اجزاء اور ماحولی اجزاء دونوں کے تناسب سے ماحول بنتا ہے۔ بچوں، ایک دن زبیر اپنے والد خدیر کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر بازار گیا۔ ایک ٹریفک کانسٹیبل نے انہیں روک کر ان سے ڈرائیونگ لائسنس اور دیگر کاغذات بتانے کو کہا۔ زبیر کے والد نے اسے ڈرائیونگ لائسنس اور دوسرے کاغذات بتائے۔ اس کے بعد اس کانسٹیبل نے خدیر کو آلودگی کی تنقیح کا صداقت نامہ بتانے کے لیے کہا، لیکن خدیر کو معلوم نہیں تھا کہ آلودگی کی تنقیح کا صداقت نامہ کیا ہوتا ہے۔ پولیس کانسٹیبل نے خدیر پر جرمانہ عائد کیا اور اس سے کہا کہ وہ کسی پولیوشن چیک سینٹر کو جا کر پولیوشن انڈر کنٹرول سرٹیفکیٹ حاصل کرے۔ خدیر نے آلودگی کی تنقیح مرکز کو جا کر اپنی موٹر سائیکل کا معائنہ کروایا اور اپنی گاڑی میں غیر ضروری دھوئیں کے اخراج کو بند کروا کر پولیوشن انڈر کنٹرول سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ جب شام کو خدیر اپنے گھر واپس ہوا تو زبیر نے خدیر سے کہا کہ وہ پولیوشن انڈر کنٹرول سرٹیفکیٹ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس واقعے سے ہم کو ایک سبق ملتا ہے کہ پولیوشن انڈر کنٹرول سرٹیفکیٹ کیا ہے، آلودگی جو مختلف گاڑیوں سے نکل رہی ہے دھوئیں کے طور پر، اس کا اخراج کیسے ہو رہا ہے، اس کو اخراج کو کیسے روکنا چاہیے، ہوا کیسے آلودی ہو رہی ہے، نہ ہی سانس لینے کے لیے نہ ہی پینے کے لیے۔ اس میں آدھا سبق آپ کو ہوائی آلودگی نہ ہی سانس لینے کے لیے متعلق ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کیا ہے؟ حیاتی اور غیر حیاتی اجزاء سے بنا ہوا جو ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ ماحول میں جب کوئی نقصان دہ شے داخل ہو جائے تب حیوانی اور نباتی زندگی میں بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں۔
اور جانوروں کی صحت پر ماحول پر منفی اثر ڈالتی ہے۔ اس طرح کی منفی تبدیلی آلودگی ہے جو ماحول میں غیر فطری عناصر کے داخل کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے عام طور پر اس غلطی کی وجہ انسان ہوا کرتے ہیں۔ یہ تبدیلی کیمیائی مادوں، حیاتی انواع، خطرناک شعاعوں بشمول آواز اور تپش کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ نقصان دہ مادوں کے شامل ہونے سے ماحول، ہوا، پانی، مٹی میں ہونے والی ناپسندیدہ تبدیلی آلودگی کہلاتی ہے۔ ہاں بچوں دیکھیے یہاں پر آلودگی کی تعریف، نقصان دہ مادوں کے شامل ہونے سے ماحول، ہوا، پانی، مٹی میں ہونے والی ناپسندیدہ تبدیلی کو آلودگی پولیوشن کہلاتی ہے۔ آلودگی چاہے وہ کسی بھی قسم کی صوتی، فضائی، ہوائی، آبی، غذائی وغیرہ ہو، انسانی زندگی کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اب بچوں فضائی آلودگی کیا ہے؟ ہوا مختلف گیسوں کا مجموعہ ہے۔ ہوا کے 4 اہم اجزاء ہیں جیسے نائٹروجن، آکسیجن، آرگن اور کاربن ڈائی آکسائڈ۔ کرۂ ہوائی میں تقریباً 21% آکسیجن پائی جاتی ہے جو تمام زندہ اجسام کی بقا کے لیے لازمی جز ہے، اور دیگر مادے قلیل مقدار میں پائے جاتے ہیں، لہٰذا انہیں مجموعی طور پر ٹریس کمپوننٹ کہا جاتا ہے۔ بچوں ہم دیکھیں گے گراف کے ذریعے ہوائی کرۂ میں ہوا کے اجزائے ترکیبی کا فیصد۔ بچوں یہاں پر دیکھیے ہم کو ہوا جو قدرتی طور پر پائی جاتی ہے اس کے اندر کون سی گیس کا کون سا فیصد ہے۔ ویسے تو ہوا کو مختلف گیسوں کا مجموعہ آمیزہ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم ان کے اجزاء دیکھیں گے تو یہ اجزاء میں دیکھیے آپ یہاں پر ایک ٹیبل کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ایک گراف کے ذریعے بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ بچوں اجزاء میں اگر دیکھ لوں گا میں آپ کو تو یہاں پر نائٹروجن N2 78-78%، آکسیجن O2 20.947%، آرگان AR 0.923%، کاربن ڈائی آکسائڈ CO2 0.03%، دیگر کیمیائی مادے 0.1%، آبی بخارات H2O 1%۔ اس گراف میں دیکھ لیں گے تو دیکھیے یہاں پر آکسیجن کا فیصد ہرے رنگ میں ہے، یہ آکسیجن کا فیصد ہے، اور نائٹروجن پیلے رنگ کا ہے۔ باقی کے مختلف کامیاب گیسز جو سو بچوں بالکل کم فیصد میں پائے جاتے ہیں، اور بالکل کم فیصد میں آبی بخارات بھی پائے جاتے ہیں۔ ہوا میں پائے جانے والے اجزائی ترکیبی کا مشاہدہ کیے۔ اب بچوں قدرت میں پائے جانے والے تمام اجزاء فضا میں متوازن حالت میں ہوتے ہیں۔ اگر یہ توازن ہم کسی قدر مظہر یا انسانی دخل اندازی کی وجہ سے بگڑ جائے تو ایسی صورتحال کو فضائی آلودگی کہا جاتا ہے۔ وہ مادے جو توازن کو بگاڑنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں آلودکار پولیوٹنٹس کہلاتے ہیں۔ بچوں وہ مادے یعنی کہ جو توازن کو بگاڑ دیتے ہیں، ہوا کو خراب کر دیتے ہیں، پانی کو خراب کر دیتے ہیں، اس کو ہم آلودکار کہتے ہیں۔ چند آلودکار ہوا میں قدرتی آفات کی وجہ سے داخل ہوتے ہیں جیسے آتش فشاں کا پھٹنا، جنگل کی آگ، ریت، طوفان، سیلاب اور سونامی وغیرہ۔ ہوائی آلودگی جو پھیلتی ہے وہ قدرتی سرگرمیوں کی وجہ سے بھی پھیلتی ہے اور مصنوعی انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ ابھی ہم دیکھے ہیں کہ قدرتی سرگرمیاں کیا ہے جس کو ہم آفات سماوی بھی کہتے ہیں۔ آفات سماوی کا مطلب یہ اس پر انسان کا کنٹرول، انسان کی دخل اندازی نہیں ہوتی، یہ قدرت کی طرف سے ہوتے ہیں، جیسے آتش فشاں کا پھٹنا، سیلاب، طوفان اور جنگل کی آگ، زلزلے۔ ایسے جو واقعات رونما ہوتے ہیں آفات سماوی ڈیزاسٹر مینجمنٹس میں آتا ہے۔ یہ اس پہ انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا، اس طریقے سے بھی ہماری فضا خراب ہو رہی ہے۔ سونامی، سڑنے اور گلنے کی وجہ سے امونیا گیس کا اخراج، پودوں کے آزاد کیے ہوئے زیرہ دانے، طوفان، آتش فشاں کا پھٹ پڑنا، جنگل کی آگ کا لگنا، زلزلے، ریت کے طوفان، یہ آفات سماوی قدرتی آفات ہے۔ ہاں بچوں یہاں پر دیکھیے آتش فشاں کا پھٹنا اور لاوا نکلنا کیسا ہے۔ یہ قدرتی سماوات میں سے ایک ہے جو دیکھیے آپ کتنا بھیانک سین ہے آپ کے سامنے کہ آتش فشاں کا پھٹنا، یہ قدرتی طور پر زمین پھٹ کر لاوا نکلتا ہے اور اس کی وجہ سے جو دھواں گیسز نکلتی ہے یہ بھی آپ کو فضا خراب کرتی ہے، ہوا خراب کرتی ہے۔ یہ قدرتی سرگرمیوں کا ایک حصہ ہے۔ بچوں یہاں پر جنگل کی آگ جو نظر آ رہی ہے اس کا ہم ویڈیو دیکھیں گے ابھی۔
drying out for 2 years, so it's very volatile. And of course we have the eucalyptus, which is in the air, just explodes. It's very, very terrifying. So even though we were very well prepared, there was over 200 that were helping us to fight the fires. People were using blowers to blow back the sticks and the grass and clear the area, but it didn't make any difference with this fire. It's like fireballs in the air that explode, cars blowing up before the fire even gets near. It's unprecedented. बच्चों यहाँ पर देखिए आप, ये रेत के तूफान हैं। देखिए आप कितना भयंकर मंजर है हमारे सामने जो मुख्तलिफ ममालिक में अंजाम पाता है। ये कुदरती आफात समावी है जो रेत के तूफान है। इसकी वजह से भी हमारी फ़िज़ाई आलूदगी और हवाई आलूदगी ख़राब हो रही है। इसके ऊपर भी इंसान बेबस है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, और ये कुदरती सरगर्मी है जिसकी वजह से हवा और फ़िज़ाई आलूदगी मुतासिर हो रही है। ये देखिए बच्चों, कितना भयानक सीन आपके सामने नज़र आ रहा है, मंजर ये ख़ास तौर पर अफ्रीका, सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक में, अफ्रीकन ममालिक में जहाँ पर सहरा है वहाँ पर ज़्यादा ये तूफ़ान आते हैं, रेत के तूफ़ान। बच्चों ये देखिए फ़िज़ाई आलूदगी के तस्वीर मैंने आपके सामने, जिस तरीक़े से फ़िज़ा जो आलूदा हो रही है, ये देखिए जंगल में आग लगी हुई है और ये मुख्तलिफ़ ऑटोमोबाइल और गाड़ियों से जो धुआं निकल रहा है, ये मुख्तलिफ़ शहरों में और बड़े बड़े मेगा सिटीज़ में यहाँ पर जो ये फ़िज़ा ख़राब हो रही है, मुतासिर हो रही है, ये भी मुख्तलिफ़ तस्वीर मैंने आपको देखिए बच्चों। यहाँ पर भी कचरा जलाया रहा है, ये फैक्ट्री से मुख्तलिफ़ धुआं खारिज हो रहा है। देखिए कितना भयानक धुआं निकल रहा है, ये कचरा यहाँ पर, ये मुख्तलिफ़ फैक्ट्री से, इससे तमाम हमको यहाँ पर धुआं जो निकल कर फ़िज़ा और हवा को मुतासिर और आलूदा कर रहा है। ये देखिए एक शख्स टायर और खुश्क पत्ते एक जगह जलाता है तो उसका धुआं कहाँ जाता है। देखिए ये कितना भयानक, आपने देखा होगा कि टायर को जलाने से कितना काला धुआं निकलता और वो धुआं बहुत तेज़ रफ्तार से निकलता और फ़िज़ा में शामिल हो जाता और फ़िज़ा को आलूदा कर देता। बच्चों आलूदगी अलग चीज़ है, आलूदकार अलग है। आलूदगी मतलब यानी हमारे हवा में जो हमको नापसंदीदा अवामिल का शामिल हो जाना, जो कुदरती और मसनवी सरगर्मियों की वजह से, तब वो आलूदगी कहलाता। अब यहाँ पर वो अशिया जो हवा में आलूदगी पैदा कर रहे हैं उनको हम आलूदकार कहते हैं। अब यहाँ पर आलूदकार दो किस्म के होते हैं बच्चों। आलूदकार पोल्यूटेंट्स, हवाई आलूदकार इंसानी और फितरी आमाल की वजह से पैदा होते हैं। आलूदकार दो किस्म के होते हैं, इब्तिदाई आलूदकार, सानवी आलूदकार। बच्चों ये देखिए, इब्तिदाई आलूदकार जो ईंधन और सनतों के काम करने की बदौलत एहतराक की वजह से पैदा होते हैं। एहतराक का मतलब जलना। अब यहां पर इब्तिदाई आलूदकार जो ईंधन यानी ऑटोमोबाइल, सनतों से जो धुआं निकल रहा है, नाकारा मादा निकल रहा है फिजा के अंदर या हवा में, वो एहतराक की वजह से पैदा हो रहा है। उसकी वजह से जो आलूदकार बनते हैं उसको हम इब्तिदाई आलूदकार कहते हैं। अब उसकी बनिस्बत सानवी आलूदकार में आइए आप। सानवी आलूदकार क्या है? जो हवा में इब्तिदाई आलूदकार के रद्द अमल की वजह से पैदा होते हैं। ये इब्तिदाई आलूदकार की वजह से जो नए अशिया फिजा में पैदा होते हैं, बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सानवी आलूदकार कहते हैं। इब्तिदाई आलूदकार सनतों और ईंधन की वजह से, जलने की वजह से जो बनते हैं ना, फिर वो जाके फिजा में सानवी आलूदकार को पैदा करते हैं, उसको हम सानवी आलूदकार कहते हैं, जो इब्तिदाई आलूदकार के रद्द अमल की वजह से पैदा होते हैं। बच्चों यहां पर हवाई आलूदकार दो तरह के सरगर्मियों की वजह से पैदा होते हैं। एक यहां पर है फितरी कुदरती सरगर्मियां। ये फितरी कुदरती मतलब ये, इसमें इंसान का दखल अंदाजी नहीं है। जंगल की आग, कार्बन के जर्रात, राख का इखराज हवा में होता है जिसकी वजह से हवा आलूदा हो जाती है। आतिशफिशां फट पड़ने पर मुख्तलिफ गैस और राख का इखराज करदा हवा में होता है। नामियाती अशिया के सड़ने और गलने की वजह से अमोनिया गैस खारिज होकर पानी में शामिल होती है। पानी के नीचे मौजूद नामियाती अशिया के सड़ने और गलने पर मीथेन गैस आज़ाद होती है जो फिजाई आलूदगी का सबब बनती है। पौधों के आज़ाद किए हुए जीरा दाने हवा में उड़ते हुए फिजा को आलूदा करते हैं। ये आप ऑलरेडी 7th क्लास में हम पौधों में तौलीद के मुतालिक पढ़े हैं। बच्चों अभी हम कुदरती सरगर्मियों को देखें।
یعنی کہ ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں نہ ہی سانس لینے کے لیے، ہم ایسی ہوا میں سانس لے رہے ہیں جو ہم کو سانس لینے میں دقت پیش آ رہی ہے، مشکل پیش آ رہی ہے۔ ہم ایسے وجوہات کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جو فضا کو اور ہوا کو آلودگی پیدا کر رہی ہے۔ انسانی مصنوعی سرگرمیاں ایندھن کی وجہ سے، یہاں دیکھیے کان کنی، مائننگ، برقی پیدا کرنے والے کارخانے، پاور جنریشن پلانٹس، کیمیائی کھاد اور حشرات کش ادویات، فرٹیلائزرز اینڈ پیسٹیسائڈز، جنگلات کا کٹاؤ، کلورو فلورو کاربن CFC بولتے ہیں اس کو، ایندھن فیول، موٹر گاڑیاں، آٹو موبائل، صنعتیں، انڈسٹریز، نیوکلیئر پاور پلانٹ اور چرنوبل کا واقعہ۔ یہ انسان کے وہ سرگرمیاں ہیں جو انسان اپنی خود غرضی اور مفاد کے لیے ہوا کو، فضا کو آلودگی کر رہا ہے۔ بچوں دیکھیے، یہ ہے انسانی مصنوعی سرگرمیوں میں صنعتیں۔ انڈسٹریز کی جو فیلڈ ہوتی ہے، صنعتیں انڈسٹریز کہتے ہیں، مختلف اقسام کی صنعتیں جیسے گرینائٹ، چونا، سیمنٹ وغیرہ ہوا میں آلودکار جیسے سلفر ڈائی آکسائڈ، نائٹرس آکسائڈ، کلورین، فلائی ایش، گرد کے ذرات، اسبسٹاس کے ذرات خارج کرنے کی وجہ سے ہوائی آلودگی واقع ہوتی ہے۔ موٹر گاڑیوں سے گیس کی شکل میں خارج ہونے والے مادے جیسے سلفر ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ، نہ جلے ہوئے ہائیڈرو کاربنز، شیشے کے مرکبات وغیرہ فضا کو آلودہ کر رہے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں یہ گاڑی میں سے کتنا دھواں نکل رہا، یہ ہر قسم کے موٹر بائکس ہوتے ہیں، بڑے بڑے گاڑیاں ہوتے ہیں، سب سے دھواں نکلتا ہے، کہیں زیادہ کہیں کم، تو یہ بھی ہمارے لیے فضا متاثر ہو رہی ہے اس سے بھی۔ بچوں، ایک چرنوبل ایک مقام ہے رشیا میں، سب سے زیادہ نیوکلیائی توانائی پگھلنے کا واقعہ روس میں چرنوبل کے مقام پر 1986 میں پیش آیا۔ اس واقعے کے بعد دھماکے کے ساتھ آگ لگنے کے علاوہ تابکار بادل بھی تیار ہوئے جو تابکار کیمیائی مادوں پر مشتمل تھے۔ اس تباہی کے دوران خارج ہونے والی تابکار اشیاء کے ذریعے سینکڑوں ہلاک ہو گئے اور تقریباً 5 ملین باشندے متاثر ہوئے۔ تابکار خصوصیت کے حامل بادلوں کے بننے کے سبب تقریباً 1,25,000 کلومیٹر رقبے پر مشتمل کھیت استعمال کے قابل نہیں رہے، اور ان تابکار بادلوں سے جنگل کے علاقے کو بھی کافی نقصان ہوا۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہے بچوں، جس میں زیادہ تعداد میں انسان کی ہلاکت ہوئی اور 1,25,000 کلومیٹر پر مشتمل کھیت کاشت کے قابل نہیں رہے، کیونکہ اس کے جو تابکاری شعاعیں تھے، تابکار کیمیائی مادے تھے، وہ سب کے سب تمام فضا کو اور زمین کو متاثر کر کے رکھ دیا۔ برقی پیدا کرنے والے کارخانے، بچوں ایک بات بتاتا چلوں کہ برقی جو پیداوار ہوتی ہے وہ 3 طرح سے ہوتی ہے۔ کوئلے سے ہم برق بناتے، پانی سے برق بناتے، اب یہاں پر سورج کی شعاؤں سے، جس کو ہم سولار سسٹم بھی کہتے ہیں، اس سے بھی برق بناتے۔ لیکن یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے، یہ برق بنانے کے جو کارخانے ہیں، ہمارے ملک میں کئی برق پیدا کرنے والے کارخانے موجود ہیں، جن میں پانی کے ذریعے برق پیدا کرنے والے، کوئلہ اور گیس کی مدد سے برقی پیدا کرنے والے تھرمل پاور پلانٹس اور چند تابکار عناصر جیسے یورانیم وغیرہ کی مدد سے برقی پیدا کرنے والے پلانٹس، نیوکلیئر پاور پلانٹ شامل ہے۔ ہوا اور سمندر کی لہروں سے بھی برق تیار کی جاتی ہے۔ کوئلے سے برقی پیدا کرنے والے کارخانوں سے خارج ہونے والی دھول SO2 سے ماحول آلودہ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیمیائی کھاد اور حشرات کش ادویات۔ ہاں بچوں، آج کل جو زراعت میں ہم استعمال کر رہے ہیں کیمیائی کھاد، دواؤں کا استعمال کرنے سے فضائی، زمینی اور آبی آلودگی واقع ہو رہی ہے۔ جنگلات کا کٹاؤ، ڈیفارسٹیشن سے مراد جنگلوں اور لکڑیوں کا کاٹنا، اس طرح کے عمل سے دیسی جنگلوں کی تعداد میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ اب زمین کی سطح صرف 19% رقبے پر ہی جنگل باقی رہ گئے۔ پودے شعاعی ترکیب کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ استعمال کرتے ہیں۔ جنگلوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کے ارتکاز میں اضافہ ہو رہا ہے، جو عالمی حدت گلوبل وارمنگ کا اضافے کا سبب بن رہی۔ ہاں بچوں، یہ نیوکلیئر ایک توانائی کا نام ہے، اس کے پاور پلانٹ بھی ہوتے ہیں۔ یہ اس پاور پلانٹ کے ذریعے ہم کو فضا اور ہوا آلودہ ہو رہی ہے۔ نیوکلیئر توانائی پیدا کرنے والے پلانٹس 2 طرح کے مسائل درپیش ہیں، ایک تابکاری ناکارہ مادوں اخراج اور دوسرا چرنوبل کی طرح پگھلنے کا عمل۔ اس قسم کے ناکارہ مادے صحت کے لیے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ کلورو فلورو کاربنز کیا ہے؟ یہ ہم آج کل جو گھروں میں AC یعنی ایئر کنڈیشن اور فریج، اس کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے نکلنے والی جو گیسز ہوتے ہیں وہ ہے کلورو فلورو کاربنز۔ ایسے کاربنز کا استعمال اوزون کی پرت میں کمی، ڈپلیشن کا باعث
بنتا ہے۔ یہ دیکھیے بچوں، کانکنی جس کو ہم مائننگ کہتے ہیں، کوئلہ اور پتھر کی کان کی وجہ سے کوئلہ اور پتھر کے ذرات کا اخراج عمل میں آنے سے فضائی آلودگی ہو رہی ہے۔ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے، یعنی انسان ترقی کے نام پر جو ڈیولپمنٹس کر رہا ہے یا جو ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں، اس کے مضر اثرات فضا اور ہوا پر ہو رہے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے ہماری اپنی ترقی کے ساتھ ساتھ قدرتی ماحول میں کوئی آلودکار نہ پیدا ہو اور فضا اور ہوا متاثر نہ ہو۔ آلودکار ذرائع، عام آلودکار، ان کے ذرائع بلکہ یہاں پر آپ کو ٹاپک ہے۔ یہ آلودکار سیدھے ہاتھ پہ جو میرے یہ پولیوٹینٹس جس کے ذریعے ہوا فضا آلودہ ہو رہی ہیں، یہاں پر کیا دیا؟ SPM دیا، سسپینڈڈ پارٹیکولیٹس میٹر۔ خودکار موٹر گاڑیاں، آٹو موبائلز، توانائی پیدا کرنے والے کارخانے، آگ کی بھٹیاں، ایسی صنعتیں جن میں اشیاء کو باریک کر کے کچلی اور پیسی جاتی ہے، جیسے کواری اور سیمنٹ وغیرہ۔ کلورین آلودکار ہے، اور یہ آلودکار کیسے پیدا ہو رہے ہیں یہاں دیکھیں گے۔ سمندری نمک کی پیداوار، کلورین کو دور کرنے کا عمل، ڈیکلورینیشن، حیاتی کمیت، بایوماس کا جلنا، کاغذ کا گودا اور کاغذ تیار کرنے والے کارخانے۔ فلورائڈ، کیمیائی کھاد، المونیم کی تخلیص، کیمیائی کھاد کا تیار کرنا اور المونیم کی تخلیص کے دوران فلورائڈ بنتے ہیں جو فضا کو اور ہوا کو متاثر کر رہے ہیں۔ سلفر ڈائی آکسائڈ SO2، توانائی پیدا کرنے والے کارخانے، گرم کرنے کی بھٹیاں بوائلرز، سلفیورک ترشے کی تیاری، کچھ دھات کی تخلیص، پیٹرولیم کی تخلیص۔ تخلیص کا مطلب ہے صاف کرنا، اس کی چھاننا، اس کو پیوریفائی کرنے میں آتا۔ بچوں ہے شیشہ، لیڈ، کچھ دھات کی تخلیص، بیٹری کی تیاری، خودکار گاڑیاں، اس سے بھی شیشہ تیار ہوتا جو آلودکار ہے اور فضا اور ہوا خراب ہو رہی ہے اس سے۔ نائٹروجن کے آکسائڈ، خودکار موٹر گاڑیاں، توانائی پیدا کرنے والے پلانٹس، نائٹرک ترشے کی تیاری اور ثانوی آلود، یہ تمام کے ذریعے نائٹروجن کے آکسائڈ تیار ہو رہے جو آلودکار ہے۔ بچوں ابھی ہم دیکھیں کہ عام آلودکار کیا ہے اور ان کے ذرائع کیا ہے۔ آلودکار کی جو تعریف بتایا ہوں میں آپ کو کہ وہ اشیاء جس کو فضا اور ہوا میں داخل ہونے سے فضا اور ہوا آلودہ ہو جاتی۔ فضائی آلودگی سے نہ صرف انسان متاثر ہو رہے ہیں بلکہ تاریخی عمارتوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ ہاں بچوں، کیا آپ جانتے ہیں ان دنوں تاج محل اور چار مینار تک جانے کے لیے کاروں اور بسوں کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی ہے تاکہ تاریخی عمارتوں کی فضائی آلودگی سے حفاظت کی جا سکے۔ جہاں پر تاج محل بنے ہوا ہے، جہاں پر چار مینار موجود ہے، اس سے 1 سے 2 کلومیٹر دور آٹو موبائل کی گاڑیوں کو دور رکھا گیا۔ کیوں؟ چونکہ فضا میں آٹو موبائل گاڑیوں کی وجہ سے جو آلودکار پیدا ہو رہے ہیں، ان آلودکار کی وجہ سے تاریخی عمارتیں بھی خراب ہو رہی ہے۔ بچوں اسی طرح تاریخ کے اندر فضائی اور ہوائی آلودگی کے بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے جس سے فضا اور ہوا بہت بری طرح متاثر ہوئی اور کئی لوگ ہلاک ہو گئے۔ بچوں یہاں پر دیکھیے آپ کہ بھوپال میں ایک واقعہ رونما ہوا۔ وہاں پر کئی انڈسٹریز موجود ہے۔ صنعتیں ترقی کی علامت ہوا کرتی ہے، لیکن اس سکے کا دوسرا رخ احتیاطی اقدامات اور تدابیر کی عدم موجودگی اور آلودگی پیدا کرنے والے مادوں کے اخراج کے تعلق سے غیر ذمہ داری ہے۔ 2 دسمبر 1984 کو تقریباً 3000 افراد کی موت واقع ہوئی، تقریباً 5000 افراد مفلوج ہو گئے اور سینکڑوں مویشی، پرندے، کتے، بلیاں صرف ایک ہی رات میں شہر بھوپال میں فوت ہو گئے۔ یہ تمام عام اموات یونین کاربائڈ کے زیر انتظام چلنے والی فیکٹری سے ہوئی جو کیڑے مار دوائیں تیار کرتی ہے۔ میتھائل آئسو سائنائڈ کے ہوا میں اخراج کی وجہ سے ہوئی۔ ہزاروں جانیں ایک غیر انسانی حرکت کی وجہ سے پیروں تلے رون دیے گئے۔ یہ فضائی آلودگی کی ایک وجہ سے رونما ہونے والا ایک ناقابل فراموش صنعتی المیہ ہیں۔ فضائی اور ہوائی آلودگی کے ہم مختلف سرگرمیاں جو قدرتی اور مصنوعی انسان کے ذریعے انجام دی جانے والی تھی، ان تمام کو ہم تفصیل سے دیکھیں۔ بچوں یہ جو فضائی آلودگی اور ہوائی آلودگی ہے، اس کے اثرات انسانی زندگی پر کیسے پڑ رہے ہیں ہم دیکھیں گے کہ انسان کی جو صحت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، چونکہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ تندرستی 1000 نعمت ہے۔ فضائی آلودگی کے جو اثرات ہیں
یہ مختلف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں، جن میں تنفسی عارضہ، گلے میں خراش، سینے کی تکلیف، متلی اور خے، دمہ، کھانسی اور پھیپھڑوں کا کینسر وغیرہ۔ بچوں، عالمی تنظیم برائے صحت ہر سال 2.4 ملین افراد راست طور پر فضائی آلودگی کے نتیجے میں ہلاک یا مر جاتے ہیں۔ انسانی صحت پر منفی اثرات ڈالنے کے علاوہ فضائی آلودگی جانوروں، جنگلات، نباتات اور آبی ماحولیاتی نظام کو بھی بری طرح متاثر کرتی ہے۔ دھاتوں، عمارتوں، چمڑے، ربر اور پارچجات پر فضائی آلودگی کے اثرات سے پھٹنے، داغ اور دھبے لگنے، خراب اور ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ ہوائی اور فضائی آلودگی کی وجہ سے کیسے کیسے انسان بیمار ہو رہا ہے، یہ دیکھیے، تنفسی عارضہ یعنی کہ سانس لینے میں تکلیف، گلے میں خراش، یہ دیکھیے بچوں، متلی اور خے کا آنا۔ اگر آپ کنٹینیو گندے ماحول میں سانس لیں گے، یعنی کہ دھوئیں کے ماحول میں سانس لیں گے، تو آپ کو متلی اور خے بھی یا سینے کا درد بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ تمام بیماریاں فضائی اور ہوائی آلودگی کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ دمہ اور کھانسی، ہائی بلڈ پریشر، اس کے ساتھ ساتھ اور یہ پھیپھڑوں کا کینسر، کارڈیو ویسکولر پرابلم۔ اب دیکھتے ہیں کہ فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے کون سے اقدامات ہیں۔ بہتر طور پر ڈیزائن کیے ہوئے ایسے آلات گھروں میں اور صنعتوں میں استعمال کیے جائیں جو ایندھن کو مکمل طور پر چلانے کے قابل ہوں۔ صنعتوں میں لگائی گئی چمنیوں میں الیکٹروسٹیٹک پریسیپیٹرز استفادہ کیے جائیں۔ آلودگی سے پاک بچوں، صنعتوں میں لگائی گئی چمنیوں میں الیکٹروسٹیٹک پریسیپیٹر استفادہ کیے جائیں۔ آلودگی سے پاک ایندھن جیسے CNG کا استعمال کریں۔ موٹر گاڑیوں سے خارج ہونے والے دھوئیں کا اخراج کم کیا جائے۔ گھروں میں LPG کا استعمال کیا جائے۔ موٹر گاڑیوں میں ایندھن کے معیار کو بڑھایا جائے اور ان میں کیٹالیٹک کنورٹر استعمال کریں۔ قابل تجدید رینیویبل متبادل توانائی ذرائعوں جیسے شمسی توانائی، فضائی توانائی اور آبی توانائی، ہائیڈرو انرجی کا استعمال کریں۔ تمام موٹر گاڑیوں کا مناسب طور پر استعمال کرتے ہوئے ان کو وقت پر درستگی کریں تاکہ وہ آلودگی سے بچانے کے لیے وضع کردہ قوانین کی پاجائی کر سکیں۔ خالص پیٹرول کا استعمال کریں۔ اپنے اطراف و اکناف میں زیادہ سے زیادہ درخت اگائیں اور درختوں کی حفاظت کریں۔ نہ ہی سانس لینے کے لیے، نہ ہی پینے کے لیے۔ اس سبق سے متعلق اغراض و مقاصد میں جو ہم دیکھے تھے، اس طرح ہم نے اس سبق میں تفصیل سے آلودگی کیا ہے، ماحولیاتی آلودگی کیا ہے، پھر فضائی آلودگی کیا ہے، اور ہوا میں مختلف گیسز کا تناسب، ابتدائی اور ثانوی آلودکار کون کون سے ہیں، اور وہ آلودکار جو انسانی سرگرمیوں اور قدرتی سرگرمیوں، آفات سماوی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ عام آلودکار کے ذرائع اور آلودکار کیا ہے، یعنی فضا اور ہوا کو آلودگی سے پاک کرنے کے لیے وہ کیا اقدامات ہیں جو انسان اس کو روک سکتا۔ ان تمام کے بارے میں آج کے اس سبق میں تفصیل سے دیکھیں۔ ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ہوا اور پانی کی طبعی و کیمیائی اور حیاتیاتی خصوصیات میں ناپسندیدہ تبدیلی آلودگی کہلاتی ہے۔ فضا میں غیر خالص اشیاء کا ملنا فضائی آلودگی کہلاتا ہے، جس سے ماحول میں موجود جاندار اجسام اور بے جان اجزاء کو نقصان پہنچتا ہے۔ آلودکار پولیوٹنٹس ایسے مادے ہوتے ہیں جو ماحول کو آلودہ کرتے ہیں۔ ناکارہ اشیاء کاربن مونو آکسائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ کی کثیر مقدار، گندھک، سلفر اور نائٹروجن کے آکسائڈ، کلوروفلورو کاربنز، وزنی دھاتیں چند اہم آلودگی پیدا کرنے والے مادے ہیں۔ فضائی آلودگی کی وجوہات: ایندھن کا جلنا، موٹر گاڑیاں، صنعتیں، توانائی پیدا کرنے والے کارخانے، نیوکلیائی توانائی پیدا کرنے والے کارخانے، کیمیائی کھاد، کیڑا مار دوائیں، جنگلوں کو کاٹنا، ڈیفارسٹیشن، کلوروفلورو کاربنز کانکنی ہیں۔ فضائی آلودگی کی وجہ سے مختلف بیماریاں جیسے تنفسی بیماریاں، کینسر وغیرہ لاحق ہوتی ہے۔ اب سب سے آخری میں آپ کو یہاں پر کام دیا جا رہا ہے، اپنے اکتشاف کو فروغ دیں اور اس سبق میں ان سوالات کو اپنی کاپی میں نوٹ کیجئے، اس کے جوابات لکھیے، اس سے متعلق اپنے اساتذہ سے پوچھئے۔ بچوں، فضائی آلودگی کسے کہتے ہیں اور اس کے وجوہات کیا ہے؟ فضائی آلودگی کی روک تھام کے لیے کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے؟ فضائی آلودگی کے اثرات پر نوٹ لکھیے۔ عام آلودکار کون سے ہیں، ان کی فہرست بنائیے۔ آلودکار کسے کہتے ہیں؟ ماحولیاتی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ ابتدائی آلودکار اور ثانوی آلودکار کی تعریف لکھیے۔ بچوں، یہ کووڈ-19 کا پینڈیمک دور چل رہا ہے، اپنے آپ کو صحت مند رکھیے، اپنے والدین کا خیال کیجیے اور اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھیے۔ اچھے شہری بننے کی کوشش کیجیے، صاف ستھرے ماحول میں رہیے اور
اپنے کامیابی کی طرف آپ آگے بڑھیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کا یہ سبق یہیں ختم ہوتا ہے، پھر ملیں گے اگلے لیسن میں اسی سبق کے دوسرے حصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔